کہتے ہیں نا اللہ والے کا جمال اچھا ہوتا ہے، جلال بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی گورے تھے ماشاءاللہ، کھلا رنگ تھا، پورا چہرہ سرخ ہو گیا، سرخ گال ایک دم سرخ ہو گئے، اور کہا اٹھو اٹھو جاؤ یہاں سے، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں، جاؤ یہاں۔ کہا حضرت لیکن کیا ہوا؟ کہا 40 سال ہو گئے جس مردود دنیا کو میں ٹھوکر مار کر آیا، جس دنیا پر میں نے لعنت بھیجی، جس دنیا پر اللہ کا غضب اترا، جس دنیا پر اللہ کا عذاب اترا، 40 سال سے جو دنیا کو میں نے ٹھوکر مارا، تو میری خانقاہ کے سامنے دنیا لے کر آیا، تو دستاویز لے کر آیا، تو جانور لے کر آیا، جو دنیا کو میں چھوڑ چکا ہوں، دنیا کو میں نے بہت دور کر دیا، تو لالچ دے کر دنیا کو میرے سامنے لے کر آیا، اٹھ جا یہاں سے، اٹھ جا۔ وہ بیچارہ جوان گھبرائے، اٹھ کے جانے لگے۔ جب جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا ادھر آؤ، آئے واپس آئے۔ کیا ہوا حضرت؟ وہ سکہ دے دو۔ کیا دے دو؟ یہ پوائنٹ پہ آنا، کیا دے دو؟ وہ جو دیا تھا نا، کہا دے دو۔ تو وہ جوان کہنے لگے حضرت ساری دنیا رکھی ہے باہر، وہ نہیں لے رہے ہو، وہ چاندی کے سکے کو کیا کرو گے آپ؟ وہ چاندی کا سکہ، اور کہا حضرت وہ زنگ کھا گیا ہے، اس کو کوئی بیپاری بھی لینے کو تیار نہیں ہے، اور حضرت میں پھر دنیا لا کے سامنے رکھا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، سب چیز آپ کی ہے، آپ وہ سکہ حضرت نے بڑے غصے میں کہا میں نے کہا نا میرا سکہ مجھے واپس کرو۔ تو جوان نے یوں ہاتھ ڈالا اور سکہ نکالا اور کہا حضرت لو آپ کا سکہ آپ کو دے دیا، لیکن آپ یہ سکے کے پیچھے کیوں پڑے؟ حضرت نے فرمایا تو 23واں ہے جو اسی سکے سے حج پڑھ کے واپس آیا ہے۔ کون سے نمبر والا ہے؟ مطلب تیرے سے پہلے کتنے؟ 22 سالوں سے ایک کو حج میں بھیج رہا ہوں، اور یہی سکہ لے کر جاتے، سکہ واپس لے کر آتے۔ بس وہ جوان نے یہ سنا تو جیسے قریب آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا، حضرت اب تو نہیں جاؤں گا، اب تو سکہ مجھے دو گے آپ سب لے لو، آپ چاہے تو میرے کو بھی اپنا نوکر بنا لو نا، غلام بنا لو، میں جو آپ کہیں گے میں کروں گا، لیکن سکہ تو میرے پاس ہوگا۔ حضرت نے کہا اچھا، اب سننا ڈمن والا، کہا اچھا سکہ یہ چاہیے تجھے؟ یوں سکہ لیا اور پھینکا، معلوم نہیں کہاں جا کے گرا، پھینک دیا، کہا ختم ہو گیا معاملہ۔ اور پھر کہا تو نے کیا سمجھا میں نے سکہ دیا اس کی وجہ سے حج ہو گیا؟ سننا جملہ سننا، ہاں، یا اگر میں اپنا کپڑا دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا، یا میں اپنا امامہ دیتا اس کی وجہ سے تیرا حج ہو جاتا، یا میں جوتا دیتا میرا اس کی وجہ سے حج ہو جاتا۔ بعض حضرت جنید بغدادی نے توحید کا سبق سکھایا، وہ سکہ تو ایک ذریعہ تھا، ذریعہ تھا، کمال اس میں نہیں تھا، کمال میرے امامے میں بھی نہیں، کمال میرے کپڑوں میں بھی نہیں، کمال میرے جوتے میں بھی نہیں۔ کہا جوان کاش تو میرے دل کو پھاڑ کے دیکھا ہوتا، یہ دل میں صرف اللہ کی توحید اور نبی کی محبت اور اللہ کی قسم، اگر یہ دل میں کلمہ پیارا ہو، کلمے کا یقین ہو، توحید ہو، دل میں نبی کی محبت ہو، وہ تو میں نے سکہ دے کر تجھے ایک بہانہ بنایا، ورنہ چاہتا ایک آواز لگاتا تو بغداد سے تیرا دوسرا قدم کعبے تک پہنچ جاتا۔ اس لئے کمال سکے کا، کمال کس کا ہے؟ یقین لا الہ اور پیارے نبی کی، اور وہ محبت ہمارے پاس۔ میرے پیارو آپ کو معلوم ہے، ابھی مجھے وہ ہمارے بیٹے شاداب نے بتایا کہ یہ دریائے نیل جو ہے نا مصر میں، دریائے نیل کتنا بڑا ہے؟ دریا نیل کا نام سنا نا؟ مصر میں 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، 6600 کئی ڈمن اس میں سما جاوے، 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا کیا دریائے نیل ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے نا جب مصر کے گورنر کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص، ساتھ میں بولو کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص۔ اور دریائے نیل کا پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، اب اتنا لمبا دریا جو مصر سے چلتا سودان کو ٹچ کرتا، سودان کو ٹچ کر کے افریقہ کی بارڈر پر جاتا اور یورپ تک جاتا، 6650 کلومیٹر کا دریا جب اس کا پانی کم ہونے لگا تو سارے کے سارے مصر والے گورنر کے پاس آئے۔ گورنر کون؟ حضرت عمرو بن، اور آ کر کیا کہا یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، دریا کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، پھر ہمارے کھیتوں میں بھی پانی نہیں، باغوں میں بھی پانی نہیں، کھانے کے لالے پڑ جاتے، مرنا پڑتا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا پھر دریا بڑھتے کیسے ہو؟ کہا وہ ایک ہمارا طریقہ ہے، کوئی بھی ایک جوان لڑکی کو لانا پڑتا ہے، اس کو زیوروں میں آراستہ کرنا پڑتا ہے،
یعنی اس کو زیور پہنانے پڑتے. پھر اس لڑکی کو اٹھا کر اس کو بھیج دے دیتے, یعنی دریائے نیل کو پھینک دیتے, وہ لڑکی مر جاتی. لیکن جیسے لڑکی مرتی ہے پھر دریائے نیل جوش مارتا ہے, پانی آتا پانی آتا پانی آتا. پھر ہمارا سال اچھا جاتا ہے, پھر 12-13 مہینے کے بعد پھر وہی معاملہ, پانی کم ہو جاتا ہے. پھر کوئی قوم کی ایک لڑکی کو تیار کرو اور اس کو زیورات میں آراستہ کرو, پھر اس کا بھیٹ چڑھاؤ. ہر سال سالوں سال سے چلا آتا. حضرت عامر عاص نے فرمایا جو سالوں سال چلتا تھا وہ چلتا اب نہیں رہے گا. ہدان اللہ الاسلام, اللہ نے ہم کو اسلام دے دیا ہے, اب یہ قانون. لیکن ہوا ایسا ہی, نیل میں پانی نہیں آ رہا. ارے بولو دریا نیل میں پانی, سب روزانہ گورنر کے پاس. پھر بولو گورنر کا نام کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص. روزانہ گورنر کے پاس, اور گورنر روزانہ کہے قد ہدان اللہ بالاسلام والایمان, اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان دیا. اب کسی لڑکی کی جان کو لینا, یعنی کنواری لڑکی کو لینا, اس کو زیورات پہنانا اور اس کو بھیٹ چڑھانا, یہ کون سا طریقہ ہے؟ مخلوق کی مدد نہیں ہوتی. لیکن پانی کم ہونے لگا. اب تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنر تو ماننے والے ہے نہیں, اس سے اچھا ہم یہ علاقہ چھوڑ کے, سب نے علاقہ چھوڑنے کی کوشش کی. تو حضرت عامر ابن عاص نے دیکھا کہ اب تو معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں لیکن یہاں تو نیل میں پانی آتا نہیں ہے. انہوں نے خط لکھا, ڈائریکٹ خط لکھا مدینہ پاک میں. بولو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ بولو, خط لکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ پیغام ملا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو لایا جاتا ہے اور اس کو کپڑے پہنائے جاتے, اس کو زیورات پہنائے جاتے اور دریائے نیل کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے, اس کے بعد میں دریا نیل کا پانی جوش مارتا ہے, ورنہ ہر سال پانی گھٹ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر خط لکھا. کس کو؟ دریا کو. حضرت عمر کو نہیں, دریا کو خط بھیجا. عمرو ابن عاص سے کہا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا, انشاءاللہ پانی جوش مارے گا. جیسے خط حضرت عمرو ابن عاص کے پاس آیا, حضرت عمرو ابن عاص نے مصر والوں کو کہا جاؤ, قد جاءنا النصر, ہمارے پاس مدد آ گئی ہے, ہمارے پاس پانی آ گیا ہے. سب دریائے نیل کے پاس آئے تو دریائے نیل کا پانی تو خشک ہوتا جا رہا تھا. کہ کون سی مدد آئی؟ حضرت عامر ابن عاص نے وہ جو جیب میں چمڑے کا ٹکڑا تھا, جو خط تھا, وہ خط لے کر دریائے نیل میں ڈالا. ارے میرے پیارو, اللہ کی قسم, خط پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی, اس سے پہلے پورا دریا 6650 کلومیٹر پانی کا طوفان مارنا شروع کر دیا. سارا مجمع حیران کہ حضرت عمر نے خط میں کیا لکھا, کون سی تعویذ تھی بھائی, کون سی تعویذ تھی کہ اتنا دریا جو ابھی تک خشک تھا, کیا تھا مضمون, کیا تھا اس میں؟ معلوم ہے مضمون اس میں کیا تھا؟ جب اس خط کے بارے میں پوچھا گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے لکھا تھا من امیر المومنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر ان كنت تجری من قبلك فلا تجری وان كان اللہ یجریک اسأل اللہ الواحد الکبیر المتعال ان یجریک. بس اتنا مضمون لکھا تھا. یہ خط امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے آ رہا ہے, مدینے سے آ رہا ہے, دریائے نیل کی طرف آ رہا. حضرت عمر نے لکھا تھا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری, اے دریائے نیل اگر تو تیری طاقت سے چلتا ہے آج سے چلنا بند کر دے, تو خشک ہو جا, ہم برباد ہو جائیں گے. وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ, اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو میں ایک اللہ سے مانگوں گا جو کبیر بھی ہے, جو متعال بھی ہے. یہ خط پہنچنے میں دیر ہوگی مگر تیرے پانی ابلنے میں کمی نہیں آئے گی. اب پورا پانی جوش مارنے لگا. میرے دوستو, اتنے بڑے دریا کو کنٹرول کیا کس نے؟ حضرت. اور ہم کورونا کو گناہ کتنے کرتے ہم لوگ بھائی, کرتے نا گناہ, کرتے کہ نہیں کرتے؟ قدم قدم پہ گناہ. اے پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ. میں ایک بات آپ کو پوچھوں, حضرت ابراہیم چاہتے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا؟ بھائی اب آدھا گھنٹہ بچا, اتنا تو بولو بھائی, چاہتے تھے؟ پورا مجمع بولو چاہتے تھے. لیکن کیسے امتحان کے وہ آئے, کیونکہ پہلی رات خواب دیکھے, اللہ کا حکم, اپنے بیٹے اسماعیل کی عمر کتنی عمر, ذبح کرو. صبح اٹھے, کسی کو کچھ بولے نہیں. دوسری رات کو پھر خواب میں اللہ بتاوے اپنے بیٹے اسماعیل کو, تو دوسرا پورا دن حضرت ابراہیم روئے, اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے,
میرا بیٹا 7 سال کا ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، معصوم ہے میرا بیٹا اور میرا اکلوتا بیٹا، اللہ کیا قصور کیا ہے؟ اللہ کوئی قصور ہو تو بتا دے۔ تیسری رات کو اللہ فرماتے قصور ہو یا نہ ہو میرا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ کو معلوم ہے وہ تیسری صبح، قسم اللہ کی ہم بھی باپ ہے، کوئی نہیں کرتا ایسا کام۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھے، کیا کیا معلوم؟ ایک چھری لی اور دروازے کے پیچھے چھپائی۔ ایک ایک پوائنٹ سننا، کہاں چھپائی؟ دروازے کے پیچھے چھری چھپا دی، اور اپنی بیوی حاجرہ کو کیا کہا معلوم؟ او اسماعیل کو اٹھاؤ نا۔ اس حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ دیکھو ہم لوگ کیونکہ بھی اولاد ہیں تھوڑا سوچنا، کہا اسماعیل کو ذرا اٹھاؤ نا، اس کو نہلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ۔ تو حاجرہ بھی پوچھتی ہے، اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا صبح صبح؟ کہا صبح صبح میرا جی چاہتا ان کو کہیں گھومنے لے کر جاؤں۔ تو ماں نے اسماعیل کو جیسے بچے کو اٹھاتے نا، کھلونا ملے گا کھلونا ملے گا کھلونا ملے گا، بیٹا اٹھ جا، جیسے آج کل کے بولیں گے موبائل ملے گا موبائل ملے گا۔ ہاں آج کل کے بچوں کو موبائل کے بغیر چین ہی نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے بچے، ہاں یوں لے گا، بولنے کے ٹھکانے نہیں، اور پھر کچھ بولے گا اور اس میں آ جائے گا، اور ماں باپ بولیں گے دیکھا میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے۔ میں نے کہا جیسا موبائل جیسا پرانا ہوتا ہے تو نیا آتا ہے نا، تو پرانے کو بیچ دیا جاتا ہے، کل ماں باپ کو بھی بیچ دے گا۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ ماں نے اٹھایا، بیٹے اٹھ جا اٹھ جا، ابا گھمانے لے جائیں گے، وہ جلدی جلدی نہلانا دھلانا، اچھے کپڑے پہنانا، اور آپ کو معلوم ہے جو حدیث پاک میں لکھا، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یعنی ابا اور بیٹے یہ اکثر باہر گھومنے نکلتے تھے، اور ان کا طریقہ کیا ہوتا معلوم؟ کبھی حضرت ابراہیم دوڑتے اور اسماعیل کو کہتے چلو، بچے کو کہتے چلو میرے کو پکڑو میرے کو پکڑو، تو بیٹے جا کے پکڑ لیتے تھے، اور کبھی کبھی کہتے تھے چلو بیٹا اب تو دوڑ، اب بیٹا دوڑے تو ابا جاتے تھے اور جا کے پکڑ لیتے تھے، مطلب باہر ایک اچھا ماحول رہتا تھا۔ آج جیسے باہر نکلے تو 7 سال کے اسماعیل نے کیا کہا، ابا دوڑو نا میں آپ کو پکڑوں گا۔ ابا نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت اسماعیل خود دوڑے اور دور جا کر کہتے ابا میرے کو پکڑو ابا میرے کو پکڑو ابا میرے کو پکڑو۔ بولو ایسے وقت میں کوئی ابا اپنے بیٹے کو پکڑنے جائے گا؟ حضرت ابراہیم نہیں گئے، سننا، حضرت ابراہیم نہیں گئے۔ معلوم ہے وہ بیٹے آئے تو دیکھا کہ ابا تو رو رہے۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری 7 سال کی عمر پہلی مرتبہ میں نے میرے ابا کو روتے ہوئے دیکھا۔ کہا ابا کیا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا مینا آ رہا ہے، مینا آ رہا ہے، وہاں تجھے لٹاؤں گا اور تجھے ذبح کر دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے 7 سال کے اسماعیل بیٹے ہیں نا، دور بھاگے اور بھاگتے بھاگتے کہا ابا آپ میرے کو قتل کرو گے، آپ میرے کو ذبح کرو گے؟ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلا ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، آپ میرے بغیر پانی نہیں پیتے، آپ رات کو مجھے سلاتے پلاتے پہناتے، کیا آپ میری گردن پر آپ چھری چلائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا ادھر آئے نا، تو یوں گلے سے لپیٹ لیا اپنے بیٹے کو اور کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، اور بیٹا میں بھی تجھے ذبح نہیں کرتا، لیکن آج مجبور ہوں، مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ بولو کس کا حکم آ گیا ہے؟ وہ 7 سال کا بیٹا، کیسا امتحان! کہا ابا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا ابا پھر دیر مت کرو، اگر آپ ذبح کرنے والوں میں آگے ہوں گے تو میں صبر کرنے والوں میں آگے رہوں گا۔ کیا منظر! ہم کو تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے، ورنہ اس 23ویں پارے میں اس پیج کو کوئی پڑھتا ہے نا، اور جو باپ ہوتا ہے نا اس کا بیٹا سامنے ہوتا ہے نا، وہ روتا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا اب ذبح کرنے میں دیر مت کرنا۔ آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج میں گئے ہوں گے، مینا میں وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ایسے لٹایا گیا، دیکھو ایسے لٹایا گیا، اور حضرت ابراہیم ابا تھے، ہاتھ میں یوں گردن پہ یوں رکھا، یوں ہاتھ کاپنے لگا، دیکھو یوں ہاتھ، حدیث میں لکھا یوں ہاتھ۔ کوئی بھی ابا ہو نا، ارے ہمارا بیٹا انگلینڈ میں ہو، ہمارا بیٹا امریکہ میں ہو، ہمارا بیٹا افریقہ میں ہو، لیکن ہر باپ کتنا بھی سخت دل ہوگا،
لیکن روتا ہے. یہاں تو 7 سال کا بچہ ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, اور حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے ہیں, رات کو کھاتے نہیں جب تک بیٹے کو نہیں کھلاتے. اب یوں چھری رکھی اور یوں کہتے ہیں حضرت ابراہیم, یوں کہتے ہیں اللہ کوئی قانون بدلے گا, اللہ فیصلہ بدلے گا, اللہ کی طرف سے حکم آتا اذبح, کیا کرو, ذبح کرو. ابھی بس ذبح کرنے کی تیاری سننا, حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا ہوا بیٹا, کھڑے کیوں ہو گئے, تم تو تیار تھے نا. کہا ابا ابھی بھی تیار ہوں, مگر آپ ذبح کرو گے پورا کپڑا خون والا ہو جائے گا, تو میرے کو کفن کس میں دو گے؟ کفن کے لیے صاف کپڑا ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کفن کرو گے, دفن کرو گے تو صاف کپڑا ہونا, تو کپڑا لائے ہو. حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گلے لگایا. کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے نکلتا ہے؟ بڑی مجبوری میں چھری لے کر نکلا ہوں. اب سننا, حضرت اسماعیل نے اپنے اوپر کی چادر اتاری. کہا ابا یہ دیکھو صاف ستھری ہے, رکھ لو اپنے پاس اور ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد اسی میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے لے لیا وہ کپڑا, بیٹے کا کپڑا تھا, آخری وقت کا کپڑا تھا, یوں ایسے اپنے منہ سے بوسا دیا, کپڑے کو سائڈ پہ رکھا. کہا بیٹا لیٹ جاؤ. ایسے حضرت اسماعیل پھر لیٹے. حضرت ابراہیم نے پھر چھری رکھی نا, کانپتے کانپتے ہاتھ سے چھری رکھی. حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا اب کیوں کھڑے ہوئے, اب کیا ہوا بیٹا؟ حضرت اسماعیل عمر کتنی تھی؟ کہا ابا ایسے نہیں, آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, آپ کے دل میں میری بہت محبت ہے, آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے, آپ ایسے کرو گے نا خون نکلے گا, آپ کا ہاتھ رک جائے گا, اس میں مجھے بھی تکلیف ہوگی, آپ کو بھی تکلیف ہوگی. الٹا لٹا دو, الٹا لٹا دو, گردن سے چھری چلاؤ, تاکہ جب چھری چلے گی آپ کے سامنے اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سامنے ہوگی. اسماعیل کا چہرہ نہیں ہوگا, اللہ کی محبت سامنے ہوگی. یہ کہہ کر اسماعیل کیسے لیٹ گئے, لیکن ابھی الٹے لیٹ رہے تھے نا. کہا ابا ایک شکایت ہے آپ سے. ابا 7 سال کا بیٹا بول رہا ہے. حضرت ابراہیم نے پھر گلے لگائے. بیٹا کیا کرو, اللہ کا کہا وہ اللہ کا حکم ہے, برابر ہے. آپ نے مجھے صبح کیوں نہیں بتایا, کم سے کم میری ماں کو تو کہہ کے نکلتا. میری ماں آخری مرتبہ تو میری پیشانی کو چوم لیتی, میں میری ماں کی پیشانی کو چوم لیتا. کم سے کم میری ماں کو تو معلوم ہوتا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آنے والا ہے. آپ اگر میری امی کو بتا دیتے, میری امی بھی اللہ کے حکم پر راضی ہوتی, میں بھی اللہ کے حکم پر راضی, آپ بھی اللہ کے حکم پر راضی, پھر ماں سے یہ بات کیوں چھپائی ابا؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور الٹا لٹا دیا. اب جیسے چھری چلانے لگے نا, چھری رکھی, پھر کہا اللہ کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے آیا, حکم آیا. کپڑا ہے نا تمہارے پاس, کپڑا تھا نا, کن کا کپڑا؟ آنکھ پہ باندھ لو. اللہ نے کہا آنکھ پہ باندھ دو, تاکہ جب ذبح کرو تو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے. ذبح کرو کچھ بھی نظر نہیں آئے, حکم تو وہی ہے, ذبح کرنا ہے, مگر آنکھ پہ پٹی باندھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پٹی لی اور اپنے آنکھوں پر باندھی, جس کو قرآن پاک نے بتایا کہ اسماعیل کو لٹایا, آنکھوں پر پٹی باندھی. فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه یا ابراہیم. بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹایا, آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بسم اللہ بولو بسم اللہ اللہ اکبر, اور وہ زبان سے نکلا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. روتے روتے حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ بیٹا بہت پیارا اللہ, لیکن اللہ تیری محبت آ گئی, اللہ تیری محبت آ گئی. بسم اللہ اللہ اکبر. یہاں بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے, وہاں حضرت جبرائیل آئے, حضرت اسماعیل کو ہٹایا, جنت کا جانور رکھا. ابراہیم سمجھ رہے کہ میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چل رہی ہے, اور چھری کس پر چل رہی ہے؟ جنت کے. چھری چل گئی, بولو چھری. حضرت ابراہیم بہت روئے, چیخ مار مار کے روئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے کہا پٹی ہٹاؤ, جو پٹا باندھا ہے نا آنکھوں پہ, ہٹاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کیا ہٹاؤ, میرا بیٹا ہوگا, اس کی گردن کٹی ہوگی, دفن کرنا ہوگا. اللہ نے فرمایا الق الاصابہ, پٹی ہٹا دو. جیسے اب سننا, جیسے پٹی ہٹائی تو سامنے جانور ہے, اس کا ذبح ہوا ہے, تو فوراً زبان سے نکلا اینا ابنی اسماعیل, تو میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟
تو درخت کے نیچے دیکھا حضرت اسماعیل یوں کھڑے اور مسکرا رہے. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم, کوئی اور باپ ہوتا نا دوڑتا اور جا کے بیٹے کو گلے لگتا. حضرت ابراہیم تھوڑی دیر اسماعیل کو دیکھے, تھوڑی دیر جانور کو دیکھے, اور پھر زور سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے. کہا اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی, اللہ میری قربانی نہیں پسند آئی. اللہ سب تو کیا میں نے, تو نے کہا چھری تیز کر, میں نے چھری تیز کیا, میں نے اسماعیل کو لٹا دیا, میں نے آنکھوں پہ پٹا باندھا, اللہ میں نے ذبح بھی کر دیا, اللہ میں نے کون سی چیز کی کمی رکھی, اللہ میں نے سب تو کر دیا, پھر بھی اللہ تو نے جنت کا جانور بھیجا, تجھے قربانی پسند نہیں آئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی, ارے اتنی قربانی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اے ابراہیم آج تک دنیا والے تجھے سلام کرتے تھے, اب پیدا کرنے والا اللہ روز صبح شام تجھے سلام کیا کرے گا. آپ کا ایک لائک کرنے سے جو ہے نا ہمارا جو ہے نا سپورٹ مان لو بھائی, سمجھ لو کہ ہمارا سپورٹ ہو جائے گا بھائی. اور اسلامی ویڈیو جو ہے نا ہم لاتا ہوں میرا بھائی, اس ویڈیو کو آپ دیکھو گے تو ایمان آپ کا جو تازہ ہو جائیں گے, آپ سنو گے تازہ ہو جائیں گے میرا بھائی. کوئی ناچ گانے والا تو ویڈیو نہیں ہے بھائی, یہ جو ہے نا اسلامی ویڈیو ہے. یہ آپ تک ہم تک اگر پہنچے گا نا تو انشاءاللہ کیا پتہ ایک علماء کا بات بھی جو ہے نا ہمارے دل میں اگر اتر گیا تو سمجھ لگے ہمارا آخرت بن جائے گا میرا بھائی.